اس کے باپ نے بتایا کہ وہ 1.5 ماہ سے استنبول میں مقیم ہے اور اس نے ترکی کا بارڈر کراس کر کے یونان پہنچنا ہے، مگر اس کے آخری منزل فرانس ہے۔ اس کے 2 چچاؤں نے یہی راستہ اختیار کیا اور کسی نہ کسی طریقے سے یورپ پہنچ گئے تھے۔ باقر 2007 میں پیدا ہوا تھا، یعنی اس وقت وہ 13 برس کا ہے، اور 1.5 ماہ سے ترکی میں ایک رحم دل اجنبی کے گھر ٹھہرا ہوا ہے۔ 3-4 مرتبہ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کے بعد وہ ایران سے ترکی کے شہر استنبول پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اس کے پاس نہ شناختی کارڈ ہے، نہ پاسپورٹ، نہ کوئی ایسی دستاویز جس سے اس کی شناخت ہو سکے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اس کے بارے میں صرف لے جانے والے جانتے ہیں کہ اس وقت وہ کہاں ہے، اسے اب کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، ترکی کراس کرنے کے لیے اسے مزید کتنی رقم ادا کرنا ہوگی، یہ بھی اسی ایجنٹ کو علم ہے۔ باقر نے یہ سارا سفر پیدل طے کرنا ہے، چونکہ اس نے غیر قانونی طور پر یونان میں داخل ہونا ہے، اس لیے اس نے یہ سفر ڈنکی روٹ اختیار کیا ہے۔ اس وقت پہاڑوں پر برف باری ہو رہی ہے، اس لیے وہ وہاں رکا ہوا ہے، مگر اس برف باری سے پہلے وہ 3 دفعہ ترکی کا بارڈر کراس کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اسے ہر بار واپس بھیج دیا گیا۔ اب تک خوش قسمتی اس کا ساتھ دے رہی ہے، وگرنہ اس کے ساتھ جانے والے باقی 70 لڑکے مختلف بارڈرز پر سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے تو بچ گئے، مگر انتہائی بری حالت میں مختلف ایجنٹوں کو یہاں سے رقم بھجوا کر واپس گھر پہنچ گئے ہیں۔ جن 71 لڑکوں کے ٹولے کے ساتھ وہ یہاں سے روانہ ہوا تھا، ان میں سے ایک وہی استنبول پہنچا ہے اور فی الحال ایک رحم دل اجنبی کے گھر رکا ہوا ہے۔ اگر آپ ضلع منڈی بہاؤالدین یا اس سے متصل کسی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے ڈنکی لگانے کا نام بھی سنا ہوگا اور اس کے نتائج کو بھی بخوبی جانتے اور سمجھتے ہوں گے۔ البتہ جو دوسرے اضلاع ہیں یا ملک کے دیگر علاقوں سے ہیں، وہاں شاید لوگوں نے نہ سنا ہو کہ ڈنکی لگانا کیا شے ہے، اور اس کا مطلب بھی شاید وہ نہ جانتے ہوں۔ اس ضلع میں یہ ٹرم انسانی اسمگلنگ سے وابستہ لوگوں نے ایجاد کی ہے۔ اس ضلع کے ہر گھر یا ہر کنبے کا کوئی نہ کوئی فرد ڈنکی لگانے کی اصطلاح سے نہ صرف واقف ہے، بلکہ ہر کنبے کے کسی نہ کسی فرد کو ڈنکی لگانے کا تجربہ بھی ضرور ہوا ہے۔ جو لوگ غیر قانونی طور پر یورپ پہنچنے کے خواہشمند ہیں، وہ بذریعہ روڈ مختلف ممالک کی سرحد غیر قانونی طور پر ایجنٹوں یا ان کے کارندوں کی زیر نگرانی کراس کرتے ہیں۔ اسی کو ڈنکی لگانا کہتے ہیں۔ اصل میں یہ ڈنکی روٹ ہے، جس کو اب صرف ڈنکی لگانا کہا جاتا ہے۔ ڈنکی لگانا بذریعہ سڑک، پیدل اور غیر قانونی طور پر ملکوں ہو کر براستہ یونان یورپ پہنچنا ہے۔ اس ضلع کا اوورآل پنجاب کے امیر ترین ضلعوں میں شمار ہوتا ہے، مگر مائکرو لیول پر یہ ضلع پسماندگی اور غربت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ معاشرتی عدم مساوات، سماجی ناانصافی اور مواقع کی عدم دستیابی سے تنگ آئے ہوئے اس ضلع کے کئی معصوم بچے ڈنکی لگاتے ہوئے یا ڈنکی روٹ اختیار کر کے اٹلی، اسپین، فرانس جیسے یورپی ممالک میں پہنچنے کی خاطر ایران، ترکی، یونان، اسپین، بوسنیا اور کئی دیگر ممالک کی سرحدوں پر جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ والدین اور عزیز و اقارب نے کئی ماہ کے انتظار کے بعد اپنے پیاروں کی میتیں وصول کی ہیں۔ کئی بیچارے ایسے بھی ہیں جو کسی ملک کی سرحد پار کرتے سیکورٹی فورسز کی گولیوں کا نشانہ بنے اور میت تک واپس اپنے ملک نہیں لائی جا سکی۔ آئے دن اس قسم کے واقعات اخباروں میں بھی رپورٹ ہوتے ہیں، مگر ہوس زر کہیے یا افلاس، تاریک مستقبل یا بے روزگاری، نہ صرف لوگوں نے غیر قانونی طور پر غیر ممالک جانا ترک نہیں کیا، اور بہت سارے اسی طرح ڈنکی لگا کر اب بھی یورپ پہنچ جاتے ہیں۔ باقر کو اس کے ماں باپ نے رو کر، دھمکا کر اور ڈرا کر بھی بہت سمجھایا، مگر اس کی ضد کے سامنے سب مجبور ہو گئے۔ 13 سالہ لڑکا اور اتنا لمبا سفر، جس میں ہر دن نئی آزمائش اور ہر رات ایک نئی مصیبت پیش آنی ہو، ماں باپ نے کس طرح دل پر پتھر رکھ کر اجازت دی ہوگی، اس کا تصور کرتے ہوئے جسم کا رواں رواں کانپ جاتا ہے۔ باقر کو یہ جان جوکھوں میں ڈالنے والا سفر کیوں پسند تھا، اور وہ کس وجہ سے اس نوخیزی میں بھی اتنا بڑا فیصلہ کر بیٹھا؟ یہ کوئی مشکل سوال نہیں۔ اس کا باپ ایک اسٹور پر چوکیدار ہے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ سارے خاندان کا بوجھ اٹھا سکے اور ان کی کفالت کر سکے۔ باقر کے سامنے اپنا تاریک مستقبل تھا، نہ وہ کالج جا سکتا تھا، نہ اس کا باپ کالج اور اس کی تعلیم کے اخراجات برداشت کر سکتا تھا۔ بس جسم و جان کا رشتہ بحال رکھنے کے لیے وہ 2 وقت کے کھانے کا بندوبست کر سکتا تھا۔
اس سے زیادہ اس کے بس میں نہیں تھا، مگر اس علاقے اور آس پاس کے ہزاروں لڑکے یہی راستہ اختیار کر کے بالآخر یورپ کے کئی ممالک میں پہنچ چکے تھے، اور اکثر کچھ سال غریب الوطنی میں مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد ان ممالک کی شہریت لینے میں بھی کامیاب ہو چکے تھے۔ وہاں ان لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی حاصل ہیں اور محنت و مشقت کے کئی کام کر کے اپنا مقام بھی بنا چکے ہیں۔ یہاں پاکستان میں بھی کئی افراد خوبصورت محل نما گھر بنا چکے ہیں۔ اس ضلع کی کسی سڑک سے گزریں، ہر جگہ دیدہ دیب اور دو کنال کے بنگلے نظر آتے ہیں۔ ان کے والدین اور بھائیوں کی جدید ماڈل کی گاڑیاں ہیں۔ وہ لوگ اپنے چھوٹے بھائیوں اور بھتیجوں کو بھی وہاں سیٹل کرا چکے ہیں۔ 1-2 سال بعد وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کا معیار زندگی بہت بلند ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کا ملنا ملانا علاقے کے رئیسوں اور سیاسی رہنماؤں سے ہوتا ہے۔ ان کی شادیاں امیر گھرانوں میں ہوتی ہیں۔ ان کے بچے ملک کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے بیوی بچوں سمیت وہاں کی شہریت حاصل کر چکے ہیں۔ ان میں اور باقر کے درمیان ایک بسیط فاصلہ حائل ہو جاتا ہے۔ ان کی دوستیاں اور رشتہ داریاں باقر جیسے بچوں کے ماں باپ سے باقی نہیں رہتی، نئی دوستیاں قائم ہوتی ہیں اور نئے رشتے بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ باقر جیسے بچوں سے دیکھا نہیں جاتا۔ اس عدم مساوات پر کڑتے ہوئے وہ ایسا فیصلہ لے لیتے ہیں کہ ماں باپ کی کوئی بات سننے کے روادار تک نہیں رہتے۔ ان کا روٹ یہاں کوئٹہ، کوئٹہ سے تفتان، تفتان سے تہران، وہاں سے موقو پہاڑی کراس کر کے ترکی میں داخل ہوتے ہیں۔ ترکی سے ڈنکی روٹ کے ذریعے یونان میں داخل ہوتے ہیں۔ اس میں تقریباً 2 سے 2.5 ماہ کا عرصہ لگ جاتا ہے، بسا اوقات اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے۔ ابھی ایک نوجوان حسیب بوسنیا میں ہلاک ہوا ہے۔ اس نے اٹلی داخل ہونے کی متعدد کوششیں کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی میت پاکستان لانے میں جو پریشانی اس کی ماں اور چچاؤں کو اٹھانا پڑی، اس کی اذیت وہی جانتے ہیں۔ اس کے پاس اس کا پاکستانی شناختی کارڈ تھا، جس کی وجہ سے اس کی میت کو پاکستان پہنچانے کا انتظام ہو گیا، مگر جو 13 سالہ بچہ استنبول میں بیٹھا ہے اور اس آس پر زندہ ہے کہ وہ ڈنکی لگا کر یونان پہنچ جائے گا، اس کے پاس کوئی کاغذ، کوئی دستاویز، کچھ بھی نہیں۔ اس معاشی عدم تفاوت کی بھینٹ چڑھتے ہوئے ایسے بھی ہوا ہے کہ ایک بھائی کی میت وصول کرنے کے باوجود اگلے مہینے دوسرا بھائی اسی ڈنکی روڈ پر موت کے سفر پر نکل جاتا ہے۔